23ویں مجلس جنت کا بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے، جس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا وہم گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، سورۃ الرعد۔ متقیوں سے وعدہ کی گئی جنت کی مثال یوں ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور اس کے پھل اور سائے دائمی ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرة وهم فيها خالدون۔ ایمان و عمل صالح والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب انہیں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے دیے جا چکے ہیں، اور انہیں روزی مشابہ انداز کی دی جائے گی، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز فرمایا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورۃ الدہر۔ جنتی لوگ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، انہیں نہ گرمی لگے گی اور نہ ہی ٹھنڈک۔ الغرض، جنت کی لذت اور عیش و عشرت کے متعلق قرآن کے اندر بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ یہاں بطور نمونہ چند ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات قرآنی کے علاوہ چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہر 2 درجہ کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، جس کے اوپر عرش الہی ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جنت کی ایک قدم کی جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل و برتر ہے۔ اگر جنت کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا روشن اور معطر ہو جائے، اور ان کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ نیز دوسری روایات میں فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا جس میں لوگ آئیں گے، ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان جنتیوں کے کپڑے اور چہروں سے ہو کر گزرے گی، اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ جب اپنی بیویوں کے پاس لوٹ کر آئیں گے تو یہ ان سے کہیں گی، واللہ ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو 100 آدمی کے برابر کھانے پینے، جماع و شہوت کی طاقت ہوگی۔ ان کی قضائے حاجت یہ ہوگی کہ چمڑوں سے مشک جیسا پسینہ نکلے گا، پھر ان کا پیٹ سمٹ جائے گا۔ احمد اور نسائی۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے اور صوم پر مداومت کرتے ہیں اور اس وقت صلاۃ ادا کرتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ طبرانی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کیا جائے گا کہ تم صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں ہونا، تم زندہ رہو، کبھی مرنا نہیں ہے، تم جوان رہو، کبھی بوڑھا نہیں ہونا ہے، تم خوش رہو، کبھی غمگین نہیں ہونا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس چیز کی خبر قرآن میں دی گئی ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ اس عمل کے بدلے میں ہے جو تم کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف۔ الہی ہمیں ہمیشگی کی جنت نصیب فرما اور ہم پر اپنی رضا نازل فرما،
اور اپنے چہرہ انور کا دیدار اور ملاقات کا شوق عنایت فرما، آمین۔